الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، اسلام دین برحق ہے اور واحد دین ہے کہ جو ہدایت کا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے. اور اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو کامل اور اکمل دین ہے، مکمل دین ہے، اور جو انسانوں کی انفرادی زندگیوں کا بھی اور اجتماعی زندگیوں کا بھی، ان کے نجات کا، دنیاوی نجات کا بھی اور اخروی نجات کا بھی ذریعہ ہے. اور اسلام ہی وہ واحد راستہ ہے جو فلاح کا اور کامیابی کا اور نجات کا ذریعہ ہے. اسلام کے علاوہ کوئی دین، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو کامیاب بنانے والا، دنیاوی زندگی کو کامیاب بنانے والا اور اخروی زندگی میں نجات کا ذریعہ بن سکے. صرف اور صرف اسلام ہی واحد دین ہے کہ جو نجات کا اور فلاح و بہبود کا ذریعہ ہے. مغربی تہذیب، یہود و نصارہ یا عیسائی، یہ مختلف حربوں کے ذریعے اور مختلف اپنی چالوں اور پروپیگنڈوں کے ذریعے اسلام کو بدنام کرنے، اسلام کا نام و نشان مٹانے اور اسلام کے خاتمے کی اور مسلمانوں کے خاتمے کی کوششیں مختلف ہیلوں بہانوں سے کرتے رہتے ہیں. اور مہلک تیر وہ اپنے ترکش سے چلاتے رہتے ہیں تاکہ اسلام اور اہل اسلام کا خاتمہ ہو جائے اور دنیا پر مغرب کا، یہود و نصارہ اور عیسائیت کا غلبہ ہو جائے.
ان مہلک تیروں میں سے ایک تیر ویلنٹائن بھی ہے۔ 14 فروری جب بھی آتا ہے تو اس تیر کے ذریعے مسلمانوں کی خاندانی، مسلمانوں کی اخلاقی اور مسلمانوں کی معاشرتی خرابی اور اس میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے یہود و نصارہ نے یہ ایک تیر ہے جو چلایا ہے تاکہ مسلمان وہ تباہ و برباد ہو جائیں اور تباہی کے دہانے پر آ جائیں۔ ویلنٹائن کے ذریعے مسلمانوں کے اندر سے حیا کا خاتمہ ہو جائے، شرم و حیا کا جنازہ نکل آئے اور مسلمان بے حیائی ان کے اندر عام ہو جائے اور بے حیائی ان کے اندر فحاشی اور عریانی ان کے اندر پھیل جائے۔ یہ 14 فروری جب بھی آتا ہے، نوجوان لڑکا نوجوان لڑکی کو پھول پیش کرتا ہے اور اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اپنی جنسی محبت کا بھی دعویٰ، اپنی دلی اور فکری محبت کا بھی دعویٰ کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ نہ اللہ کا خوف، نہ والدین کا خوف، نہ کسی اور کا ڈر، نہ معاشرے کا ڈر، اور یہ ایک ایسے غلط راستے پر چل پڑتے ہیں کہ انتہائی جرت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو محبت کا پیغام پہنچاتے ہیں اور مختلف کارڈز دے کر، پھول دے کر اپنی زندگی دوسروں کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ ایک نوجوان دوسری نوجوان لڑکی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں حیا کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بلند مقام دیا ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے 70 شعبے ہیں، 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں، اور ان شعبوں میں سب سے بہترین اسلام کا شعبہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا ہے اور اپنی زبان سے اس کلمے کو ادا کرنا ہے۔ یہ اسلام کا سب سے بہترین شعبہ، سب سے بلند شعبہ ہے، اور سب سے کمتر شعبہ 70 یا 70 سے زیادہ شعبوں میں سے وہ یہ ہے کہ راستے میں کوئی انسان چل رہا ہو اور تکلیف دہ چیز آئے تو اس کو راستے سے ہٹا دینا، یہ سب سے کمتر اسلام کا شعبہ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ نماز کا ذکر نہیں کیا، روزے کا ذکر نہیں کیا، حج یا زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا، یہ بھی اسلام کے شعبے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی شعبے ہیں اسلام کے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 شعبوں میں سے حیا کو خاص کیا اور کہا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ لہذا ایک مسلمان اس کی آنکھوں میں بھی، اس کے دل میں بھی، اس کے ذہن اور فکر کے اندر بھی، اس کے پورے جسم کے اندر حیا کا پیکر ہونا چاہیے۔ بے حیائی سے کوسوں دور انسان کو رہنا چاہیے، مسلمان کو رہنا چاہیے۔ بے حیائی کے کاموں کا ارتکاب کرنا، اس کے اندر ملوث ہو جانا، یہ قرآن اور سنت کے اندر اس سے ممانعت اور اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور حیا کا جنازہ سب سے پہلے اس وقت نکلتا ہے کہ جب آنکھیں آنکھوں سے ملتی ہیں، نظریں آپس میں ملتی ہیں۔ اس کے ذریعے آغاز ہوتا ہے بے حیائی کا اور زنا کی طرف جانے کا اور دیگر برے کاموں کے اور جنسی لذت کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کے جو زہر آلود تیر ہیں، ان تیروں میں سے ایک تیر یہ بدنظری ہے کہ انسان بری نگاہ کسی پر ڈالے، یا جس پر نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے اس کے اوپر نگاہ ڈالے۔ یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے کہ جب کوئی نوجوان کسی نوجوان لڑکی کو دیکھے تو فوراً اس کے دل اور اس کے دماغ کے اوپر اثر ہوتا ہے، آنکھوں کے ذریعے دل اور دماغ تک وہ برائی پہنچتی ہے اور پھر پورا جسم اس کا شکار ہوتا ہے، اور پھر معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر تباہی پیدا ہوتی ہے، خاندانی نظام وہ خاک میں مل جاتا ہے اور تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ لہذا یہ شیطان کے مہلک تیر اور زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے کہ انسان اپنی آنکھیں بدنظری اپنی آنکھوں کے ذریعے کرے۔ قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، 2 آیات، ان دونوں آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین سے کہہ دیجئے، اہل ایمان سے، مسلمان مردوں سے یہ بات کہہ دیجئے کہ یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ جب سڑکوں پر جا رہے ہو، گلیوں میں چل رہے ہو، اپنی سواری پر سوار ہو، بازار کے اندر ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، تو اپنی آنکھیں پست رکھو، نیچا رکھو اپنی آنکھوں کو۔ اپنی آنکھیں بے حیائی کے کاموں کے اندر ان کا استعمال نہ کرو کہ اگر کوئی نظر آیا تو فوراً دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، کہ اگر آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوگی تو یقینی بات ہے کہ شرمگاہیں بھی غیر محفوظ ہو جائیں گی، اور شرمگاہوں کی بھی حفاظت نہیں ہوگی۔ ذالک ازکی لہم، فرمایا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ چیز ہے، تمہارے دل کے تزکیے کے لیے، تمہارے نفس کے تزکیے کے لیے، اس کو پاک اور صاف کرنے کے لیے بہتر بات ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچا اور پست رکھو۔ اور پھر فرمایا کہ قل للمؤمنات، یہ جو مؤمنات ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، مسلمان خواتین ہیں، ان سے بھی کہہ دیجئے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو پست رکھیں، وہ بھی اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں۔ یہ نہیں کہ مسلمان مردوں کو تو منع کیا لیکن عورتوں کو نہیں، بلکہ دونوں کو منع کیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج رضی اللہ عنہن وہ ایک جگہ پر موجود تھی، تو ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ وہ صحابی نابینا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے کہا کہ یہاں سے چلی جاؤ اور جا کر پردہ کر لو۔ تو ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تو ہیں، وہ نابینا صحابیوں کو نظر نہیں آتا، تو وہ بڑا ہمیں کیسے دیکھ سکتے ہیں، ہم یہاں سے کیوں جائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا تمہارے اندر وہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں کہ تم ان کو دیکھو؟ لہذا یہاں سے چلے جاؤ۔ یعنی نظروں کو نیچا رکھنے کے حوالے سے مسلمان مرد اور مسلمان عورت دونوں برابر ہیں، دونوں کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے کہ نظریں یہ شیطان کے مہلک تیروں میں سے، زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے جو پورے جسم کو متاثر کرتا ہے اور انسان کو گمراہی کی طرف اور زنا کی طرف متوجہ کرنا اور اسے زنا کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہذا حیا کا دامن تھام لینا اور بے حیائی سے دور رہنا، یہ قرآن کریم کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان المرأۃ عورۃ، کہ بے شک یہ جو عورت ہے یہ چھپا کر رکھنے والی چیز ہے۔ اذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ جب کوئی عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکنا شروع کر دیتا ہے، اس کی طرف اپنی نگاہیں گاڑ لیتا ہے شیطان۔ اور جب انسان یہ عمل کرے کہ جب کوئی عورت باہر نظر آئے اور اس کی طرف دیکھنا شروع کر دے تو گویا کہ وہ شیطان ہے اور شیطانی عمل کا ارتکاب کر رہا ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، عورت جو ہے یہ چھپا کر رکھنے والی چیز جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے گھر کے اندر رہتی ہے اور گھر کے اندر بھی کسی اندر کے حصے میں بالکل محفوظ مقام پر رہتی ہے تو ایسی عورت اللہ رب العالمین کو انتہائی پسندیدہ ہے اور اللہ رب العالمین ایسی عورت سے راضی ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مردوں کی نماز باجماعت مسجد کے اندر یہ انفرادی نماز پڑھنے سے 28 گنا زیادہ بہتر ہے کہ انفرادی گھر کے اندر پڑھی جائے، اس سے 28 گنا زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ مسجد میں اجتماعیت کی صورت میں باجماعت نماز ادا کرے۔ اور عورت کی نماز بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرے، اور گھر کے اندر اگر صحن میں کرتی ہے تو مسجد سے بہتر، اور اگر گھر کے اندر کے حصے میں کمرے میں کرتی ہے تو گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، بالکل اندر اوٹ لے کر نماز ادا کرے۔ اس سے بے حیائی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کا خاتمہ ہوتا ہے اور انسان کے اندر ایک حیا پیدا ہوتی ہے، اور حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے اور 70 شعبوں میں سے سب سے بہترین شعبہ ایمان کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین، ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی بہترین بات ہے کہ جس بات کی وجہ سے وہ مذہب یا دین ایک امتیازی وصف اسے حاصل ہوتا ہے، ایک امتیاز اسے حاصل ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کا، دین اسلام کا امتیاز یہ حیا ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر حیا پیدا ہو جائے
تو ان کے اندر یہ وصف پیدا ہونے کی صورت میں ایک امتیاز دیگر اقوام کے اوپر اور دیگر ادیان کے اوپر انہیں ترجیح حاصل ہو جائے گی۔ لہذا حیا کا دامن تھام لینا، اپنے دل و دماغ کے اوپر کنٹرول رکھنا، اپنی نگاہوں کے اوپر کنٹرول رکھنا، تاکہ زنا سے بچا جا سکے، بے حیائی سے بچا جا سکے، اور نمازوں کی حفاظت کرنا۔ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بے حیائی سے، تنہا عن الفحشاء فحش چیزوں سے، والمنکر اور منکر سے روکتی ہے، برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ مغربی تہذیب ہے کہ جو ہمارے ملکوں کے اندر اور مسلمانوں میں اور ملت اسلامیہ کے اندر گھس آئی ہے، کہ جس نے ہمیں تباہی کے دہانے کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اسلام ہی واحد حل ہے جو نجات کا ذریعہ ہے، دنیاوی نجات کا بھی اور آخرت کے اندر بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ ہمارے پاس قرآن کی صورت میں ایک دستور، ایک آئین موجود ہے۔ ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صورت میں ایک اسوہ، ایک نمونہ اور ایک رول ماڈل موجود ہے کہ جس کے اوپر ہم عمل کریں۔ ہمارے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کی صورت میں ازواج مطہرات اور صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں کی صورت میں ایک اسوہ موجود ہے، ایک نمونہ اور مثال موجود ہے۔ ہمارے پاس اسلاف کے ائمہ سلف کے واقعات اور ان کی زندگیاں بھی موجود ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر قرآن کو، آپ کی تعلیمات کو، صحابہ کی تعلیمات کو، ائمہ اسلاف کی زندگیوں کو ترک کرتے ہوئے ہم نے مغربی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے، ہم نے غیروں کی مشابہت اختیار کر لی ہے۔ یہی نتیجہ ہے کہ 14 فروری جب بھی آئے تو ہم ویلنٹائن مناتے ہیں۔ بے حیائی کا ایک عام بازار ہمارے معاشروں کے اندر، مسلم معاشروں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر ایک عام ہو چکا ہے۔ ہم نے حیا کا جنازہ خود اپنے ہاتھ سے نکال دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے اوپر بہت زیادہ زور دیا، اللہ رب العالمین نے بھی حیا کے اوپر بہت زیادہ زور دیا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، فرمایا کہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہے، گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور اگر گھروں سے بامر مجبوری باہر نکلنا بھی پڑ جائے تو کس طرح نکلیں؟ اپنے آپ کو مکمل لپیٹتے ہوئے اور چھپاتے ہوئے کہ کسی مرد کی نگاہیں اگر اٹھیں تو وہ شہوت اس کی بھڑک نہ اٹھے اور وہ تاکنا نہ شروع کر دے، اس طرح اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے نکلے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ جو جاہلیت اولا کی، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی، اپنے آپ کو نمود اور اپنی نمائش کے جو خواتین طریقے اپناتی تھی، ان سے بچتے ہوئے اگر گھر سے نکلنا ہے تو بچتے ہوئے نکلنا ہے۔ لہذا یہ ویلنٹائن ڈے منانا 14 فروری کو یہ عیسائیوں کا، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اور وہ ہمارے اندر سے ہماری معاشرت کو، ہماری معاشیت کو، ہماری معیشت کو، ہماری تمام تر اسلامی قدروں کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا اور رول ڈالا ہے، اور ہم مسلسل اس کے اندر بہے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ یہودیوں کا ایک ایجنڈا ہے مسلمانوں کو تباہ کرنے کا، مسلمانوں کا خاتمہ کر کے رکھ دینے کا۔ امریکہ کے ایک تھنک ٹینک، ان کی ایک پوری ٹیم ہے، وہ مسلسل سوچنے کا کام کرتی ہے کہ مسلمانوں کا خاتمہ کس طرح کیا جائے، مسلمان کتنی قسم کے مسلمان ہیں، کون سے مسلمان ہیں جو ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، کون سے مسلمان ہیں جن سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یعنی امریکہ کے کچھ تھنک ٹینکر ہیں، وہ مسلسل غور و فکر کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی ہے، اور اس رپورٹ کے اندر انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ مسلمان 4 طرح کے، 4 قسم کے مسلمان ہیں، اور 80 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ ہے۔ آپ انٹرنیٹ جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ اس رپورٹ کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ 4 طرح کے مسلمان ہیں، مسلمانوں کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلے مسلمان ہیں فنڈامنٹلسٹ۔ فنڈامنٹلسٹ کا مطلب وہ مسلمان کہ جو اسلام کو مذہب نہیں سمجھتے بلکہ اسلام کو دین کہتے ہیں۔ یعنی مذہب کا مطلب یہ ہے کہ مذہب تو چند رسومات کا نام ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، تھوڑی سی عبادت کر لی، اسے مذہب کہتے ہیں، مذہب کی یہ تعریف ہے۔ اور دین یہ پوری زندگی کے اوپر محیط ہوتا ہے، اور زندگی کے ہر شعبے کے اوپر احاطہ کرنے والی چیز یہ دین کہلاتی ہے۔ تو کہا کہ پہلی قسم کے مسلمان یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یعنی جو اسلام کو دین سمجھتے، مذہب نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کیوں اس دنیا کے اندر آیا ہے،
اور مسلمانوں کا مقصد وہ غلبہ حاصل کرنا ہے اور دیگر جتنے بھی ادیان ہیں یا دیان باطلہ ہے اور ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دینا ہے۔ تو انہوں نے اپنی رپورٹ کے اندر کہا کہ یہ جو فنڈامنٹلسٹ ہے یہ ہمارے لیے خطرناک ہے، ان کا ہر حال میں ہمیں خاتمہ کرنا ہے، ہر طرح سے ان کا مقابلہ کرنا ہے، اپنی تمام تر توانائیاں، اپنا مال، اپنی ہر چیز ان کے مقابلے میں لا کھڑی کرنی ہے اور ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دینا ہے۔ فنڈامنٹلسٹ لوگوں کو جو اسلام کو دین مانتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور اللہ کی زمین پر اللہ کا غلبہ ہونا چاہیے، اللہ کا نظام عام ہونا چاہیے اور قرآن یہ دستور اور آئین کی صورت میں موجود ہے، لہذا ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ پھر کہا کہ دوسری قسم کے مسلمان وہ ٹریڈیشنلسٹ ہیں، یعنی روایت پسند مسلمان۔ روایت پسند مسلمانوں کے اندر علماء شامل ہیں، مساجد کے ائمہ، مساجد کے خطبہ اور مدارس کے علماء، اساتذہ یہ شامل ہیں۔ دوسری قسم کے مسلمان ٹریڈیشنلسٹ کے اندر جو روایت پسند ہے، انہوں نے اپنی رپورٹ کے اندر کہا کہ یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت نہیں ہو سکتے، یہ ان کا کام صرف خطابت کرنا، درس و تدریس کرنا اور اللہ کے دین کو آگے پہنچانا اور قرآن کریم کی تعلیمات کو اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے پہنچانا ان کا کام ہے، اس سے بڑھ کر ان کا کوئی کام نہیں۔ لیکن پھر وہ اپنی رپورٹ کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر یہ روایت پسند مسلمان اگر یہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جائیں تو یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ایسا میدان موجود ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ان کے پاس موجود ہے، بغیر پیسہ خرچ کیے، ایک روپیہ بھی خرچ کیے بغیر وہ کئی لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا سکتے ہیں۔ لہذا اسی لیے یہ ہمارے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اگر یہ فنڈامنٹلسٹ لوگوں کے ساتھ مل جائے۔ تو انہوں نے دو طریقے اختیار کیے کہ ایک تو یہ کہ ان کو آپس میں لڑوا دیا جائے، علماء کو، خطبہ کو آپس میں لڑوا دیا جائے تاکہ یہ اٹھ ہی نہ سکے، اور دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا کہ ان کو فنڈامنٹلسٹ سے الگ کر دیا جائے اور یہ اپنی الگ زندگی گزارے اور ایک اپنا الگ طریقہ اختیار کر لے، اپنے مدارس اور مساجد بنا لے اور اسی کے اندر یہ مصروف ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو دو قسم کے مسلمان ہیں یہ دونوں مسلمان ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، لہذا ہمیں ان دونوں کا خاتمہ کرنا ہے، ان کو آپس میں لڑوانا ہے، ایک دوسرے سے جدا رکھنا ہے اور آپس میں ملنے نہ دینا ہے۔ اور پھر کہا کہ تیسری قسم کے مسلمان وہ ماڈرنسٹ ہیں، یعنی جدید اور جدیدیت کی طرف جانے والے، جو اسلام کی جدید تشریحات لے کر آنے والے ہیں، جو یہ بات کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اس دنیا کے اندر آئے، قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، اب کا دور یہ مختلف ہو چکا ہے، اب جو ہے اس قرآن کی اور اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اور تعلیمات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم تشریح کریں گے تو اسلام کی جدید طرز پر تشریح کریں گے۔ یہ غامدیت کے حوالے سے جو فتنہ ہمارے درمیان موجود ہے یہ ماڈرنسٹ لوگ ہیں، اسی طرح اور بھی کئی فتنے، پرویزیت کا فتنہ ہے یہ بھی، اور منکرین حدیث یہ بھی تیسری قسم کے اندر داخل ہے۔ تو امریکہ کے جو تھنک ٹینک ہیں انہوں نے اس تیسری قسم کے مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ یہ مسلمان ایسے ہیں جو ہمارے کام کے مسلمان ہیں، ہم اپنا پرنٹ میڈیا، اپنا تمام تر میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ان کے حوالے کرتے ہیں اور ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ یہ اپنی تبلیغ کریں اور اسلام کی جدید تشریح لوگوں کے سامنے لے کر آئے اور نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کریں۔ اور پھر کہا کہ چوتھی قسم کے مسلمان وہ مسلمان سیکولر ہیں کہ جو یہ بات سمجھتے ہیں کہ دین کا انسان کی ذاتی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، یہ تو اللہ کا حق ہے، یہ کر لیا، باقی جو زندگی کے معاملات ہیں ان معاملات سے دین کا اور اسلام کو کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پرائیویٹ انسان کی زندگی ہے، وہ جس طرح سے گزارنا چاہے گزارے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو چوتھی قسم کے مسلمان ہیں سیکولر مسلمان، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، وہ خود ہمارے ہیں اور ہمارے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور ہماری تعلیمات کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ گویا کہ یہ دو اور دو کی نسبت چار قسم کے مسلمانوں کے اندر ہوتی ہے کہ فنڈامنٹلسٹ وہ مسلمان کے جو دین کو سمجھتے ہیں کہ یہ غلبے کے لیے آیا ہے، لہذا وہ لوگ اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے قسم کے لوگوں کا خاتمہ کیا جائے، اور دوسری قسم کے روایت پسند ٹریڈیشنلسٹ، یعنی جو علماء ہیں، جو مساجد کے خطبہ ہیں، اگر یہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جائیں تو یہ آپس میں مل کر ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، لہذا ان دونوں کا ہمیں خاتمہ کرنا ہے۔ اور اگلے دو قسم کے مسلمان کہ جو سیکولر ہیں، جو ان کے نقش قدم کے اوپر چل رہے ہیں اور جو
جدیدیت کو، ماڈرنسٹ کو اسلام کی جدید تشریح لے کر آ رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے تو ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ ہم ان چاروں قسم کے مسلمانوں میں سے کس سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیا ہمارا ایمان، کیا ہمارا عمل ایسا ہے کہ ہم پہلی قسم کے مسلمانوں کے اندر شامل ہو کے غلبہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہود نصارہ ان کا خاتمہ ہو جائے، اگر خاتمہ نہ بھی ہو تو یہ مسلمانوں کے ماتحتی اختیار کرتے ہوئے اور وہ غلام بن کر رہے وہ مسلمان اسلام کا اعلاء کلمت اللہ کا کام ہم کریں، یا ہم دوسری قسم کے مسلمانوں میں شامل ہیں کہ جو علماء ہیں، جو روایت پسند ہیں، جو مساجد کے ائمہ اور خطبہ ہیں، یا ہم تیسری قسم کے مسلمانوں میں شامل ہیں کہ جو حدیث کے اوپر، قرآن کے اوپر مختلف اعتراضات کرتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو بگاڑنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، یا ہم چوتھی قسم کے سیکولر مسلمان ہیں کہ ہم نے اپنی پرائیویٹ زندگی میں یہ بات کہہ دی ہے کہ جس طرح بھی چاہے زندگی گزار لیں، دین کا زندگی سے اور زندگی کے ذاتی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا یہ یہودیوں کا اور امریکہ کے تھنک ٹینک لوگوں کا یہ ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح سے تباہ و برباد کیا جائے، ان کا خاتمہ کر دیا جائے، اور یہی ذریعہ ہے کہ وہ اپنے ترکش تیروں کے ذریعے اپنے ترکش استعمال کرتے رہتے ہیں، اور مہلک تیر استعمال کر کر کے انہوں نے مسلمانوں کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا۔ اور ویلنٹائن جو 14 فروری کو آتا ہے وہ اسی کی ایک مثال ہے، انہی کا ایک زہریلا تیر ہے جو انہوں نے مسلمانوں کے درمیان پھیلا دیا ہے۔ لہذا ہمیں مغرب اور مغرب کی چالوں سے، یہود و نصارہ سے ہمیں محفوظ رہنا ہے کہ اسلام ہی ہے کہ جس کے اندر کامیابی بھی ہے، نجات کا ذریعہ بھی ہے، فلاح و بہبود کا ذریعہ بھی ہے، مسلمانوں کی ترقی کا ذریعہ بھی ہے، خاندانی نظام کو محفوظ رکھنے کا، بندوں کو بندوں سے ملا کر رکھنے کا، آپس کے تعلقات کو بہتر، معاشرت کو، معیشت کو، تجارت کو، سیاست کے معاملات کو، عدالتی سسٹم کو، ہر چیز کا حل صرف اور صرف اسلام کے اندر موجود ہے۔ مغرب کی طرف، یہود و نصارہ کی طرف اور ان کی تقلید کی طرف اور ان کے طریقے کو اپنانے کی طرف ہمیں ہرگز نہیں جانا ہے، بلکہ اسلام کے معاملات کو اختیار کرنا ہے۔ قرآن کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اسوہ رسول ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ اور سنت ان کی موجود ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اسلاف اور ائمہ اسلاف کے واقعات ہمارے لیے راہ راست پر آنے کے اور ہدایت کا ذریعہ ہونے کی چیزیں موجود ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں ان پر عمل کرنا ہے۔ میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کے غلبے کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔